بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ درس تصوف کا سلسلہ شروع ہے اور ہم سیدی و مرشدی شیخ القرآن و شیخ الحدیث پیر سید احمد علی شاہ صاحب مبارک کی کتاب مفتاح السلوک سے ایک ترتیب کے ساتھ درس دے رہے ہیں، اور آج ہمارے درس کی یہ چوتھی نشست ہے۔ سامعین کرام، صوفیاء کرام کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے ایک باب ہمیں نفس کے بارے میں ملتا ہے، اور صوفیاء کرام نے نفس کی مختلف اقسام بیان فرمائی ہے، اور نفس جو ہے وہ انسانی جسم کے اندر ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے۔ حضور سیدی و مرشدی پیر سید احمد علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب مفتاح السلوک کے اندر اللہ رب العزت کے کلام سے 3 اقسام نفس کی بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ نفس امارہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کن لوگوں کے اندر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نفس امارہ کفار کے اندر، سرکش لوگوں کے اندر، بدبخت لوگوں کا ہوتا ہے، اور یہ ان کو بار بار بدی کی طرف، گناہ کی طرف ابھارتا ہے، اور عالم سفلی کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے، اور بار بار بدکاری کی یہ حکم کرتا رہتا ہے، گناہ کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے۔ اور جس شخص کا نفس امارہ ہوتا ہے وہ گناہ میں لذت محسوس کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اس کو توبہ کی یا ندامت نہیں ہوتی۔ تو جس شخص کو گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ آئے، اللہ کا خوف نہ آئے، تو وہ سمجھے کہ ابھی اس کا نفس امارہ ہے۔ دوسری قسم آپ نے جو قرآن مجید سے بیان فرمائی ہے وہ ہے نفس لوامہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ نفس لوامہ جو ہے یہ مومنین اور ایماندار لوگوں کا ہوتا ہے۔ ہر وقت اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں سے پر ملامت کرتا رہتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، گناہ کرے تو اس پر رنج و پریشان ہوتا ہے۔ اگر اسے غفلت کے اندر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے، تو فوراً وہ توبہ کے لیے دوڑتا ہے، اللہ اس کو فوراً توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ نفس اس کو اپنے اس گناہ پر ملامت کرتا ہے، اسے ندامت ہوتی ہے، اور وہ غلطی کے بعد پھر فوراً توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ تو جس انسان کا نفس گناہ کے بعد توبہ کی طرف دوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے، اس کو اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر ندامت ہوتی ہے، تو انسان سمجھے کہ میرا نفس لوامہ ہے، یعنی کہ ایمان والوں کا نفس، مسلمانوں کا نفس، اور اللہ کے نیک لوگوں کا نفس، یہ جو ہے غلطیوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع کی طرف ابھارتا ہے بندے کو، اور یہ نفس مسلمان اور ایماندار لوگوں کا ہے۔ تیسری قسم جو آپ نے نفس کی بیان کی ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ اطمینان یافتہ نفس کو کہتے ہیں، اور یہ کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے مقبول، محبوب، برگزیدہ بندوں کا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ اللہ کے مقبول لوگوں کا، اللہ کے محبوب لوگوں کا، اللہ کے برگزیدہ لوگوں کا، یعنی اولیاء کاملین کا، فقراء کا یہ نفس ہوتا ہے، اور شریعت کی پیروی اور عبادت و معرفت اس سے یہ چین پاتا ہے۔ یعنی یہ نفس ایسا ہے کہ جو شریعت کی پیروی میں، اللہ رسول کے احکامات کی تابعداری میں لذت محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، چین پاتا ہے، اور یہ عالم علوی کی طرف میل کرتا ہے، یعنی اللہ کی قربت کی طرف، انسان کو بلندیوں کی طرف، اللہ کی معرفت کی طرف میل کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تخیلات یہ متزلزل اور منتشر نہیں ہوتا، یقین اور معرفت
اور شہود کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو نفس ہے، نفس مطمئنہ، یہ اللہ کے محبوب بندوں کا، اللہ کے مقبول بندوں کا ہوتا ہے، اور یہ انسان کو شریعت مطہرہ کی پابندی، اللہ کے احکامات کی پابندی میں اس کو لذت آتی ہے، اس کو سکون آتا ہے۔ تو جس شخص کو شریعت کی پابندی میں سکون ملے، جس کو اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے سکون ملے، اور جس انسان کو اللہ کی عبادت میں سکون ملے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اس کو نفرت ہو، وہ سمجھے کہ میرا نفس نفس مطمئنہ ہے۔ اور اسی نفس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اطمینان والے نفس، تو اپنے رب کے اس حال میں لوٹ کہ رب تجھ سے راضی ہو اور تو رب سے راضی ہو۔ تو سامعین کرام، یہ انسان کے نفس کی صوفیاء کرام نے 3 اقسام بیان کی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ تو یہ نفس کا تزکیہ، تصفیہ جب انسان کو نصیب ہوتا ہے تو یہی نفس انسان کی سواری بنتا ہے اور انسان اللہ کی ذات کے قرب کی طرف عروج کرتا ہے۔ اس لیے حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ نفس اساڈا بیلی جیڑا نال اساڈے سدھا ہو، یعنی جو نفس اللہ کی فرما برداری میں آ جائے یہی قربت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ہم سب کو اپنے نفس کا تزکیہ، تصفیہ کرنے کی اور اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے نفوس کو بھی پاک فرمائے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اور ہمیں اپنے مقبول اور محفوظ لوگوں میں شامل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔